بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدغم کا سبق نمبر 64 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس کی عمومی اصطلاحات کو، وہ کون کون سی اصطلاحات ہیں جو قیاس کے باب میں ہمارے لیے مفید فائدہ ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں قیاس کی ہمارے پاس دو طرح کی اصطلاحات ہیں جن سے تمام ابحاث میں استفادہ کیا جائے گا۔ بعض اصطلاحات سے جن کو اصطلاحات عامہ کہا جاتا ہے، اور بعض ایسے جن کو اصطلاحات خاصہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحات عامہ سے مراد وہ تعبیرات ہیں جو عمومی ہیں اور قیاس کے ہر باب کو شامل، فقط کسی ایک باب کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ قیاس کے جتنے بھی ابواب ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، تمام اقسام کو برابر طور پہ شامل ہے۔ اور اصطلاحات خاصہ سے مراد وہ تعبیرات ہیں جو کسی ایک باب سے مختص ہے، البتہ دوسرے باب کو وہ شامل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جو ہمارا مقصد ہے وہ عمومی اصطلاحات کو بیان کرنا مقصد ہے۔ چونکہ ہم قیاس کی بنیادی ابحاث کو شروع کریں تو یہاں پہ ہم ان تمام اصطلاحات کی وضاحت کریں گے جو انشاءاللہ آپ کو قیاس کی تمام اقسام میں، آگے جتنی بھی اقسام آئیں گی ان تمام اقسام میں آپ کو فائدہ دیں گی۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 5 طرح کی اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اصطلاحات عامہ کہا جاتا ہے۔ پہلی ہے صورت قیاس، دوسری ہے مقدمہ، تیسری ہے مطلوب، چوتھا ہے نتیجہ، اور پانچویں ہے حدود۔ یہ 5 طرح کی اصطلاحات ہیں جو آپ کو انشاءاللہ قیاس کے جتنے بھی اقسام اور جتنے بھی تفصیلات آئیں گی، تمام اقسام میں اور تمام ابواب میں آپ کے لیے یہ ساری کی ساری مشترک کے طور پہ استعمال ہوں گی۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں صورت قیاس کو۔ فرماتے ہیں صورت قیاس سے مراد ہے قیاس کی شکل خاص اور اس کی ہیئت خاص۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی وہ خاص شکل و صورت کی جس میں کسی قیاس کو مرتب کیا جاتا ہے، اس طرح کہ اگر یہ صورت قیاس موجود نہ ہو تو قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، کل کے درس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ایسا قول جو کہ مؤلف من انقطع ہے، جہاں پہ تالیف ہو، تالیف کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ ترکیب خاص ہوتی ہے۔ ترکیب خاص تب بھی ہوگی جب صغرا کو صغرا کی جگہ پہ رکھا جائے، کبرا کو کبرا کی جگہ پہ رکھا جائے۔ فرماتے ہیں یہ جو شکل خاص اور ہیئت خاص ہوگی تب نتیجہ آور ہوگی۔ اگر ہم اس کو تبدیل کر دیں گے، فرماتے ہیں اس صورت میں پھر وہ نتیجہ آور بھی نہیں ہوگی۔ یعنی قیاس میں صغرا اور کبرا ہوتا ہے اور ہر مقدمہ کا موضوع اور محمول ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی خاص کمیت اور کیفیت ہوتی ہے، یا وہ کلی ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے، یا موجبہ ہوتا ہے، یا سالبہ ہوتا ہے۔ بس اگر یہ اسی صورت میں ہوگی تو اس صورت میں نتیجہ دے گی، لیکن اگر آپ صورت کو تبدیل کر دیتے ہیں، ترکیب کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کو نئی صورت میں پیش کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس صورت میں نتیجہ بھی ضرور سے نہیں ہوگا۔ جہاں پر ہم کہیں گے صورت قیاس، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو اس کی ہیئت خاص اور اس کی شکل خاص ہے اس کا اپنی صورت پر باقی رہنا، اس کو صورت قیاس کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہے مقدمہ۔ اس سے مراد فرماتے ہیں مواد قضائیہ، عناصر یا مبادئ تصدیقی ہیں جو کہ خود اجزاء سے مل کر بنتے ہیں۔ یعنی اجزاء سے مراد کیا ہے؟ یعنی موضوع اور محمول۔ موضوع اور محمول مل کر ایک مقدمہ تشکیل دیں گے اور یہ مقدمات مل کر قیاس تشکیل دیں گے۔ یعنی اجزاء کارگر ثابت ہوں گے مقدمے میں اور مقدمات کارگر ہوں گے کس میں؟ قیاس کی تشکیل میں۔ تیسری اصطلاح ہے مطلوب۔ فرماتے ہیں ہم نے قیاس کی تعریف میں کیا کہا تھا کہ لازم عنہ لذاتہ قول آخر، کہ ان قضائے مسلمہ کی ذات سے ایک قول آخر لازم آ رہا ہو۔ فرماتے ہیں یہ جو قول آخر ہے، یہ فرماتے ہیں جو ہم نے کل کی تعریف میں کہا تھا، یہ والا قول آخر جو کہ لازمہ قیاس ہوتا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ایسا لازمہ ہے کہ جو تخلف بردار نہیں ہوتا، یعنی جو اپنے قضائے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کو مطلوب کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ والا بنیادی قضیہ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اس کو مطلوب کا نام دیا جاتا ہے۔ پس ہمارا ذہن اگرچہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن علم تصدیقی نہیں رکھتا، پس جب ہم استدلال قائم کرتے ہیں اور صغرا لے کر آتے ہیں، کبرا لے کر آتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ علم تصدیقی حاصل ہو جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ والا قضیہ جو اس انداز میں تھا اب یہ استدلال کے ذریعے ہمارے اوپر واضح ہو چکا ہے۔ پس چونکہ ابھی استدلال قائم نہیں ہوا، ابھی ہم صغرا کبرا نہیں لے کر آئے، جس چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہے، جس کو ہم طلب کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم چونکہ اس کے طالب ہیں وہ ہمارا مطلوب ہے، تو جس چیز کو ہم طلب کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم مطلوب کا نام دیں گے۔ یعنی آسان لفظ میں کیا کہیں گے؟ استدلال قائم ہونے سے پہلے جس نتیجے کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو مطلوب کا نام دیں گے، لیکن استدلال قائم کرنے کے بعد جب یہ مطلوب حاصل ہو جائے گا تو اس کو نتیجہ کا نام دیں گے۔ گویا کہ ایک چیز کے دو نام ہو جائیں گے، استدلال سے پہلے مطلوب اور استدلال کے بعد نتیجہ۔
اور پانچویں اصطلاح حدود، حدود سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ قیاس کے مقدمات کے اجزائے ذاتی اور اصلی ہوتے ہیں۔ ایک ہے قیاس کے اجزاء، قیاس کے اجزاء کون ہے؟ صغریٰ، کبریٰ اور نتیجہ، یہ تین اجزاء ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں قیاس کے اندر جو خود مقدمات ہیں، ان مقدمات کے جو اجزائے ذاتی اور اصلی ہوتے ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ہر قضیہ کے دو طرح کے اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اجزاء اصلی اور دوسرے ہوتے ہیں اجزاء فرعی۔ اجزاء اصلی کیا ہے؟ اگر تو قضیہ حملیہ ہے تو موضوع اور محمول ہوگا، اور اگر قضیہ شرطیہ ہوگا تو مقدم اور تالی ہوگی۔ اور اجزاء فرعیہ کیا ہے؟ یعنی جہت قضیہ یا مثال کے طور پہ کم قضیہ یا کیف قضیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ اجزاء فرعی ہیں، نسبت ہے، رابطہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اجزاء فرعیہ شمار ہوتے ہیں، تو پس جو اس کے اجزاء ذاتی اور اصلیہ ہوں گے ان کو حدود کا نام دیا جائے گا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا جز ذاتی اور اصلی ہے اور کون سا نہیں؟ فرماتے ہیں آپ قضیے کو تحلیل کریں، یعنی قضیہ جو جن اجزاء پر مشتمل ہے اگر آپ اس قضیے کو تحلیل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے مابین جو نسبت اور رابطہ پایا جاتا ہے اگر آپ اس کو ختم کر دیں تو تحلیل کے بعد جو چیز آپ کے پاس مستقل طور پہ بچ جائے اس کو ہم قضیے کا جزء ذاتی اور جزء اصلی کہیں گے۔ پس اگر قضیہ حملیہ کو تحلیل کریں تو موضوع اور محمول رہ جائیں گے، اگر قضیہ شرطیہ کریں تو اس صورت میں ہمارے پاس مقدم اور تالی رہ جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے نسبت کا، صور کا یا جہت قضیہ کا، فرماتے وہ باقی نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ جہت قضیہ تب ہوگی جب قضیہ ہوگا، قضیہ نہیں رہا۔ فرماتے جہت کہاں ہوگی؟ صور قضیہ بھی تب ہوگا جب قضیہ موجود ہوگا، موضوع اور محمول ہوگا جب ہم نے ان کو جدا کر دیا، فرماتے وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ صور قضیہ اور جہت قضیہ خود نسبت کے توابع میں سے شمار ہوتا ہے۔ جب نسبت نہ رہی فرماتے ہیں نسبت کے ساتھ جتنی بھی باقی چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہوگی، پاس ان کو اجزاء اصلیہ کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ تو بات ہوگی قضیہ حملیہ کی۔ اسی طرح فرماتے ہیں جو قضیہ شرطیہ ہے اگر اس کو تحلیل کیا جائے تو وہاں پر بھی مقدم اور تالی باقی رہ جائیں گے، البتہ نسبت اور رابطہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ موضوع اور محمول، مقدم اور تالی یہ قضیہ کی حدود کہلاتی ہیں۔ ان اصطلاحات خمسہ کی وضاحت کرنے کے لیے مصنف ایک مثال پیش کرتے ہیں، مثال پہ غور کیجیے گا۔ شارب الخمر فاسقن، یہ ہو جائے گا ہمارے پاس صغریٰ کہ شراب پینے والا فاسق ہے۔ وکل فاسق ترد شہادت، اور ہر فاسق کی شہادت کو رد کر دیا جائے گا۔ تو در نتیجہ ہم کیا کہیں گے؟ شارب الخمر ترد شہادت، کہ جو شارب خمر ہوگا اس کی شہادت کو رد کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا ایک قیاس۔ فرماتے ہیں اس قیاس کے اندر جو ہم نے جتنے بھی اجزاء بیان کیے ان کو ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلے دو جملے کا، یہ جو ہمارا صغریٰ ہے جو کبریٰ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، فرماتے ہیں یہ شارب الخمر فاسقن اور کل فاسق ترد شہادت، فرماتے ہیں یہ مقدمات قیاس ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہمارا نتیجہ قیاس کا حاصل ہو رہا ہے اس کے لیے دونوں کے دونوں مقدمات بن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اور ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق کون سا ہے؟ یہ جو ہم نے کہا تھا قول مؤلف من قضایا، فرماتے ہیں یہ جو تعلیف ہے یہ تعلیف کس انداز ہے کہ پہلا مقدمہ صغریٰ بن رہا ہے اور دوسرا مقدمہ کبریٰ بن رہا ہے، اس کو ہم صورت قیاس کا نام دیتے ہیں کہ اگر یہ اسی حالت میں صغریٰ ہوگا اور یہ اسی حالت میں کبریٰ ہوگا تب ہم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں گے صورت قیاس باقی ہے اور نتیجہ آور بھی ہوگی، اگر اس صورت میں نہ ہو تو قیاس نتیجہ آور بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو بات ہوگی کس کی؟ مقدمات کی اور صورت قیاس کی۔ فرماتے یہ جو تیسرا جملہ ہمارے پاس آ رہا ہے شارب الخمر ترد شہادت، جس کو ہم نے نتیجہ کے طور پہ حاصل کیا، فرماتے استدلال قائم کرنے سے پہلے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ پہلے مطلوب تھا، اب جب کہ فرماتے ہیں ہم نے صغریٰ اور کبریٰ کو ملا کے نتیجہ حاصل کر لیا ہے تو فرماتے ہیں استدلال کے بعد اسی کو ہم نتیجہ کا نام دے دیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے حدود کا تو شارب الخمر فاسقن اور ترد شہادت، یہ تینوں کی تینوں کیا ہو جائیں گی؟ حدود قضائیہ ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ مصنف نے نتیجہ کے ساتھ یہ غور کیجیے گا یہ تین طرح کے نکات کو استعمال کیا ہے، آگے انشاءاللہ جتنے بھی استدلالات آئیں گے اس میں آپ کے اوپر بات واضح ہوگی کہ جہاں پر بھی یہ تین نکات موجود ہوں گے یہ مطلوب اور نتیجہ ہونے کو بیان کریں گے، اور آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ جہاں پر بھی تین نکات ہیں یہ اس کے نتیجہ اور مطلوب ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ الاصطلاحات العامۃ فی القیاس، قیاس کی عمومی اصطلاحات کون کون سی ہیں؟ لابد اولا من بیان المصطلحات العامہ، پہلے اصطلاحات عامہ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ عدل المصطلحات الخاصۃ بکل نوع التی سیرد ذکرها فی مناسبتها، مطلب البتہ ہماری یہاں مراد اصطلاحات خاصہ کو بیان کرنا مقصد نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو اصطلاحات خاصہ ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے ابواب کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، تو بس جس باب کی جو اصطلاح خاص ہوگی اس کو اپنے ہی مقام پہ ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر فقط وہ اصطلاحات بیان کریں گے جو تمام کے تمام ابواب اور قیاس کی تمام کے تمام اقسام میں مشترک ہے۔
وہی کون کون سی ہے؟ الاول سورۃ القیاس، پہلی صورت قیاس ہے، ویقصد بہا ہیئۃ التالیف الواقع بین القضایا، فرماتے صورت قیاس سے مراد وہ ہیئت ہے، وہ صورت ہے، وہ جہت ہے، وہ کیفیت ہے جو کہ قضایا کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ فرماتے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صغرا ہونا چاہیے اس انداز سے کبرا ہونا چاہیے، اگر ہوں گے تو نتیجہ آور ہوں گے۔ فرماتے ہیں یہ جو تالیف ان کے درمیان ترکیب خاص پائی جاتی ہے اس کو صورت قیاس کہا جاتا ہے۔ الثانی المقدمہ، مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ وہی کل قضیۃ تتألف منہا صورت القیاس، فرماتے ہر وہ قضیہ جس سے صورت قیاس تشکیل پاتی ہے۔ صورت قیاس میں دو چیزیں صغرا اور کبرا، فرماتے صغرا اور کبرا دونوں کو مقدمہ کا نام دیا جائے گا۔ البتہ والمقدمات تسمى ایضا مواد القیاس، البتہ مقدمات کو مواد قیاس اور اسی طرح عناصر قیاس اور ان کو مبادئ تصدیقی بھی کہا جاتا ہے۔ الثالث، تیسرا کیا؟ المطلوب، مطلوب کیا تھا؟ وہو القول اللازم للقیاس، ہم نے کہا تھا کہ لازم عنہ لذات قول آخر، قیاس ہے وہ والا قول جو ایک قول سے دوسرا قول لازم آ رہا، فرماتے یہ جو قول لازم ہے اس کو مطلوب کا نام دیں گے۔ البتہ فرماتے ویسمى مطلوبا عند اخذ ذہن فی تالیف المقدمہ، فرماتے ہیں جب مقدمات کی تالیف ہمارے ذہن میں جب یہ ہوگا تو اس کو مطلوب کا نام دیں گے۔ البتہ فرماتے الرابع النتیجہ، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کو نتیجہ کا نام کب دیں گے؟ وہی المطلوب عینہ، ہوتا یہ بھی مطلوب ہے لیکن ولکن یسمى بہا بعد تحصیلہ من القیاس، قیاس ہے جب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو حاصل ہونے کے بعد ہم اسی کو نتیجے کا نام دیتے ہیں۔ حصول سے پہلے، نتیجہ حاصل کرنے سے پہلے یہی مطلوب ہوتا ہے، اور قیاس کے بعد جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے تو فرماتے اس صورت میں اس کو نتیجہ کا نام دیا جاتا ہے۔ الخامس، پانچویں کیا ہے؟ الحدود، و حدود کیا ہوتی ہیں؟ وہی الاجزاء الذاتیۃ للمقدمہ، خود مقدمہ کے جو اجزاء ذاتی ہیں یعنی صغرا اور کبرا کے جو اجزاء ذاتی ہیں ان کو حدود کا نام دیا جاتا ہے۔ اجزاء ذاتی سے ہماری مراد کیا ہے؟ وَنَعْنِ بِالْأَجْزَاءِ الذَّاتِيَّةِ الْأَجْزَاء الَّتِي تَبْقَى بَعْدَ تَحْلِيلِ الْقَضِيَّة، اجزاء ذاتیہ سے مراد وہ والے اجزاء ہیں جو کہ تحلیل قضیہ کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ فَإِذَا فَكَّكْنَا وَحَلَّلْنَا الْحَمْلِيَّةَ، پس اگر ہم جدا کریں اور حملیہ کو تحلیل کریں الی اجزاء، اس کے اپنے اجزاء کی جانب، تو لا یبقى منہا الا الموضوع والمحمول، فرماتے وہاں پہ فقط اور فقط موضوع اور محمول باقی بچ جائیں گے لیکن دون النسبت، نسبت باقی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت کا کام کیا تھا؟ لأن النسبت انما تقوم بالطرفین للربط بینہما، نسبت نے طرفین کی جانب قیام اسی لیے کیا تھا تاکہ دونوں کے درمیان رابطہ قائم کرے۔ بھائی جب رابطہ ہی ٹوٹ چکا ہے، قضیہ تحلیل ہو چکا ہے، موضوع محمول ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، تو مطلب وہاں پہ نسبت کا اصلا تصور ہی نہیں ہوگا۔ فَإِذَا أُفْرِدَ كُلٌّ مِّنْهُمْ عَنِ الْآخَرِ، پاس جب ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا، فَمَعْنَاهُ ذِهَابُ النِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا، جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ نسبت بھی موجود نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الصُّوَرُ وَالْجِهَةُ، فرماتے ہیں نسبت کی تو ہم نے بات کر دی کہ نسبت کو ہم اجزاء ذاتیہ میں شمار نہیں کرتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اما الصور، صور قضیہ ہے، جہت قضیہ ہے، فاہما من شؤون نسبت، فرماتے وہ بھی نسبت کے توابع میں سے شمار ہوتا ہے۔ فلا بقاء لہما بعد ذہابہا، بھائی جب نسبت باقی نہیں رہی تو نسبت کی آل اولاد بھی وہاں پر باقی نہیں رہے گی۔ وکذالک اذا حللنا الشرطیۃ الی اجزائہا، اس طرح فرماتے قضیہ حملیہ کی معنی جب قضیہ شرطیہ کی تحلیل کریں گے تو لا یبقى منہا الا المقدم والتالی، فرماتے مقدم اور تالی کے سوا وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ فالموضوع والمحمول او المقدم والتالی ہی الاجزاء الذاتیۃ للمقدمہ، فرماتے موضوع اور محمول یا مقدم اور تالی دونوں مقدمات کے اجزاء ذاتیہ شمار ہوتے ہیں اور انہی کو حدود کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال، فرماتے یہ جو ہم نے 5 طرح کی اصطلاحات آپ کے سامنے رکھیں، کون کون سی؟ کہ صورت قیاس، مقدمہ، مطلوب، نتیجہ اور حدود، فرماتے اس کو آپ کے سامنے مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فنقول، پس ہم کیا کہتے ہیں؟ الاول شارب الخمر فاسق، پہلا ہم کہتے ہیں شارب خمر فاسق ہے، اور دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ وکل فاسق ترد شہادت، ہر فاسق جو اس کی شہادت کو رد کیا جائے گا۔ تو در نتیجہ شارب الخمر ترد شہادت، جو شارب الخمر ہوگا اس کی شہادت کو رد کیا جائے گا۔ فَبِوَاسِطَةِ نسبت کلمت فاسق، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس کلمہ فاسق تھا، کون سا والا؟ یہ والا کلمہ فاسق، فرماتے ہیں الی شارب الخمر فی القضیۃ رقم اول، رقم اول میں جو کلمہ فاسق تھا اس کے ذریعے، ونسبت رد شہادت الی کل فاسق فی القضیۃ رقم ثانی، اور دوسرے مقدمے رقم ثانی میں جو کل فاسق استعمال ہو، فرماتے اس فاسق کے ذریعے ہم نے کیا کیا؟
استنبطنا نسبت بین رد شہادت و شارب فی القضیہ، دونوں میں چونکہ فسق کے اعتبار سے برابر ہے، فرماتے اس نسبت کے ذریعے ہم نے کیا کیا، شارب خمر کے لیے تو رد و شہادت والے حکم کو ثابت کر دیا۔ فرماتے ہیں استنبطنا نسبت بین رد شہادت و شارب فی القضیہ، رقم ثالث میں ہم نے شارب خمر اور رد شہادت کے درمیان تعلق قائم کر دیا۔ تو فرماتے پس یہ تو ہو گیا دونوں مقدمے اور اس کا نتیجہ۔ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقَضِيَّةِ، فرماتے اب یہاں پہ تطبیق کرتے ہیں جو ہم نے اصطلاحات بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں پہلا قضیہ اور دوسرا قضیہ شارب الخمر فاسقن اور کلو فاسقن، ترد و شہادت پہلا اور دوسرا دونوں کے دونوں قضیہ فرماتے ہیں مقدمۃ، یہ دونوں مقدمہ شمار ہوتے ہیں۔ وشارب الخمر و فاسقن و ترد و شہادت، فرماتے ہیں شارب خمر فاسق اور ترد و شہادت فرماتے ہیں سارے کے سارے حدود حدود شمار ہوتے ہیں۔ والقضیۃ اور رقم ثالث، اور رقم ثالث میں فرماتے ہیں جو ہم نے شارب الخمر ترد و شہادت کہا یہ مطلوب و نتیجہ، فرماتے استدلال سے پہلے مطلوب ہے، استدلال کے بعد نتیجہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں والتعلیف بین المقدمتین، فرماتے یہ جو ہم نے پہلے مقدمے کو دوسرے مقدمے کے ساتھ ملایا، یہ جو ہم نے صورتحال تشکیل دی ہے جس کو صورت قیاس کا نام دیتے ہیں۔ البتہ ولا یخفی ان استعملنا هذه العلامۃ النقط الثلاث، فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ بات واضح ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو 3 نقطوں والی علامت کو استعمال کیا ہے، ووضعناها قبل النتیجہ، اور اس کو ہم نتیجہ سے پہلے رکھ دیا ہے، وہی علامت ہندسیت تستعمل للدلالۃ علی الانتقال الی المطلوب، فرماتے ہیں کہ یہ ہندسی علامت ہے جو کہ اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے گی کہ ہم جو ہے مطلوب کی جانب منتقل ہو چکے ہیں۔ وتقرأ اذن، اور فرماتے اس 3 نقطوں کو یہ نہیں کہا جائے گا 3 نقطے بلکہ کہا جائے گا اذن، یعنی پس کا معنی دے گا کہ یہ صغرا ہے یہ کبرا ہے، پس ہمارے پاس نتیجہ ثابت ہو جائے گا۔ وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما ياتي للاختصار وللتوضيح، فرماتے ہیں انشاءاللہ اس علامت کو جہاں پر بھی نتائج آئیں گے وہاں پہ اس علامت کو استعمال کریں گے تاکہ اختصار بھی ہو جائے اور آپ کے لیے واضح بھی ہو جائے کہ جہاں پر بھی یہ 3 نکات موجود ہوں گے یہ اس کے نتیجہ ہونے کو اور اس کے اذن ہونے کو بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا قیاس کے باب میں 2 طرح کی اصطلاحات عامہ اور اصطلاحات خاصہ۔ اصطلاحات عامہ جو تمام ابواب میں برابر ہے، اور خاصہ وہ اصطلاحات جو کسی ایک باب سے خاص ہیں۔ اصطلاحات عامہ ہمارے پاس 5 ہیں: صورت قیاس، مقدمہ، مطلوب، نتیجہ اور حدود۔ صورت قیاس سے مراد قیاس کی تعلیف ہے جو مقدمات کے مابین پائی جاتی ہے۔ مقدمہ سے مراد وہی مقدمات مسلمہ ہے جن کو صغرا یا کبرا کہا جاتا ہے۔ مطلوب سے مراد وہ قول آخر جو قیاس کا لازمہ ہے کہ استدلال سے قبل مطلوب کہلاتا ہے جبکہ استدلال کرنے کے بعد نتیجہ کہلاتا ہے۔ حدود سے مراد مقدمات کے تحلیل کی بعد والی صورت ہے، یعنی موضوع، محمول، مقدم اور تعلیل بتا، نسبت اور جہت قضیہ وغیرہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔